الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى عن ام المؤمنین عائشة الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا رواہ الامام الہمام البخاری فی صحیحہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہے مشکل رات نبی کی ہجرت والی ساتھی صدیق یار غار ہے کندھا صدیق تیرا رسول خدا سوار ہے 3 میل کی چڑھوں گا چڑھائی میرا نبی سے اقرار ہے رک جاؤ صدیق رک جاؤ یہی ثور غار ہے سو گئے پیغمبر صدیق کی گود میں صدیق اللہ کی امانت کا پہرے دار ہے اے دشمن صدیق دیکھ دیکھ کے جل جا روتا رہے یا پٹکا لگا صدیق آج بھی روضہ رسول میں آباد ہے اسی روضہ رسول میں رہتا عمر جرار ہے جس کو مانگا نبی نے خدا سے دعا مانگ کر آیا عمر عمر اسلام کی بہار ہے عمر کا دشمن رو رو کے مرے گا یہ ٹولہ ہے دجال کا دونوں جہاں میں خوار ہے مشکل رات نبی کی ہجرت والی ساتھی صدیق یار غار ہے معزز دوستو آج 25 دسمبر 2024 بروز بدھ ہے اور میں یہاں جامع مسجد الخیر اصغر کالونی گجرانوالہ پہلوانوں کے شہر میں ہمارے عزیزم بھائی محمد عادل کی دعوت پر خلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں میرے دوستو آج کے دن میں ہمارے ملک کے اندر 3 معاملات اکٹھے جمع ہو گئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ولادت کی بات بھی اسی دن قائد اعظم محمد علی جناح کی پیدائش بھی اسی دن اور پھر 22 جمادی الاخر وہ بھی اسی دن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یوم انتقال تو میں آپ کی خدمت میں کوشش کروں گا انہوں تینوں عنوان پر آپ کی خدمت میں چند باتیں رکھ پاؤں سب سے پہلی بات حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا یوم پیدائش اسی دن منایا جاتا ہے اس کا تعلق نہ کوئی قرآن پاک سے ہے نہ ہی تعلق حدیث پاک سے ہے کیونکہ ہمارے یہاں قرآن پاک اور حدیث پاک میں ان کی ولادت کے ذکر کے ساتھ تصریحاً کہیں دلیل موجود نہیں ہے لیکن ہمارے کرسچینٹی کے حضرات اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مناتے ہیں تو میں اسی حوالے سے 2 باتیں کروں گا مجھے یہاں پر کوئی وہ بات نہیں کرنی کہ ہم کوئی مینارٹیز کے ساتھ یا اقلیتوں کے ساتھ کوئی لڑائی کا کلاشنکوف کا معاملہ رکھتے ہیں نہیں اسلام تمام اقلیتوں کو ایک حقوق دیتا ہے ان کے رائٹس ہیں ان کے خیال کیا جاتا ہے بلکہ اقلیت کے ساتھ تو اس حد تک اسلام نے تعلق رکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں جس علاقے کو حضرت معاویہ نے 6 ماہ پہلے چھوڑ دیا تھا 6 ماہ بعد چھوڑنا تھا تو 1 سال کا ان سے ٹیکس لیا تھا جسے جزیہ کہتے ہیں تو انہیں 6 ماہ کا ٹیکس واپس کیا تھا تو وہ عیسائی کمیونٹی کے لوگ رونے لگ گئے تھے کہ ہمیں ہمارے لوگ اتنا پیار نہیں کرتے جتنا آپ مسلمان کرتے ہیں تو اسلام تو انہیں حق دیتا ہے میں اس مسئلے پر کوئی یہ بات نہیں کرتا لیکن عقیدے کی بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں اس دن کچھ لوگ کرسمس منا رہے ہیں تو ہمارے مسلمان بھائی بھی انہیں کرسمس کی مبارکباد پیش کرتے ہیں تو کرسمس کا مطلب سمجھیں کرسمس کا پس منظر سمجھیں فرق ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مسلمان بھی مانتے ہیں
باقی حضرات بھی مانتے ہیں۔ مسلمانوں کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیا ہے؟ قرآن کریم سورت نمبر 19 سورت مریم رکوع نمبر 2 کے اندر وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ یہ پورے رکوع میں رب کریم نے نقشہ کھینچا ہے۔ حضرات علماء کرام موجود ہیں، میں صرف خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں حضرت اماں مریم کنواری ہیں اور وہ غسل خانے میں گئی ہیں تو وہاں پر ان سے ایک فرشتہ پہنچا ہے۔ ابھی وہ غسل کی تیاری کرنے لگے ہیں تو فرشتہ آیا، انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، مجھے تو تمہیں دیکھ کر اللہ ہی کی پناہ یاد آ رہی ہے، تو اگر اللہ سے ڈرنے والا ہے یہاں سے نکل جا، یہ تو خواتین کی جگہ ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، انا رسول ربک، میں تو اللہ کی طرف کا فرشتہ ہوں۔ تو انہوں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، فرشتہ خواتین کی جگہ میں کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے جواب دیا لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تمہیں ایک پاک باز بیٹا دینے کے لیے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ انہوں نے اسے دیکھا اور کہا ایک تو فرشتہ کہتا ہے، پھر اللہ کا خود کو نمائندہ کہتا ہے، اور تیسرا کہتا ہے بیٹا۔ تو کہا میرا بیٹا، لم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، گناہگار بھی نہیں ہوں، بدکار بھی نہیں ہوں، شادی شدہ بھی نہیں ہوں، میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا قال کذالک، ایسے ہی ہوگا، بدکاری بھی نہیں کریں گی، گناہگاری بھی نہیں کریں گی، شادی بھی نہیں ہوگی اور بچہ پیدا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا وہ کیسے؟ تو انہوں نے اللہ کا پیغام دیا، قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا، فرمایا رب نے ڈیسیژن لیا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ آپ کو بچہ دے گا، بغیر شادی کے دے گا، بغیر بدکاری کے دے گا، اور آپ کو بچہ ملے گا اور وہ کائنات کے لیے رحمت اور لوگوں کے لیے ایک نشانی ہوگی۔ تو یہی بات کی تو قرآن کہتے فحملت ہو، اسی بات میں وہ امید سے ہو گئی۔ فرشتہ چلا گیا اور حضرت اماں مریم کو غسل بھول گیا۔ حضرت اماں مریم پریشان ہو کے کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، عمران کی بیٹی مریم کو جانتا ہی کوئی نہیں، اے کاش اس پہ موت کیوں نہیں آئی، یہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے فاجاء المخاض الى جذع النخلہ، انہیں ایک درخت تھا، درخت کا تنا تھا جسے ہم کھجور کا تنا کہتے ہیں، اس کے قریب بیٹھے تو ڈیلیوری کے آثار ظاہر ہوئے اور یہ پریشان ہو گئی کہ کیا ہو گیا، اب کیا ہوگا۔ اب اس موقع پہ خاتون کو پانی بھی پینا چاہیے، اس موقع پہ پیاس لگتی ہے، کچھ کھانے کے لیے بھوک لگتی ہے، کوئی ساتھ تعاون کے لیے دائیا وغیرہ چاہیے۔ تو ان کے دل میں کچھ خیالات آئے، اکیلی ہوں، کیا ہو گیا میرے ساتھ، لوگوں کو منہ دکھانا تو بعد میں، یہاں میرا سچویشن سالو کیسے ہوگی۔ تو رب نے تینوں کا انتظام کیا، فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اے مریم یہ ذرا اس کھجور کے خشک تنے کو اپنی طرف کھینچ۔ ان کے دل میں خیال آیا تنا کھینچوں گی، خشک تنا ہے، کوئی اس کے اوپر کھجور نہیں ہے، کیا ہوگا؟ رب نے فرمایا ہزی، مریم کھینچنا آپ کا کام ہے، تو ساقط علیک رطبا جنیہ، تر و تازہ کھجور پھینکنا ہمارا کام ہے۔ اور اس کے بعد حضرت اماں مریم نے کھینچا تو تر و تازہ کھجور آئے۔ پھر حضرت اماں مریم کے سامنے رب نے یہ مثال کیوں دی؟ تاکہ پتہ چلا بے موسمی پھل اللہ کھجور کو دے سکتا ہے تو آپ کو بغیر موسم اور شادی کے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ یہ قرآنی نظریہ ہے۔ اچھا چلو، میں نے بات شروع کر لی ہو تو اس قصے کو پورا ہی کر لو۔ یہاں حضرت اماں مریم کے دل میں خیال آیا کہ میرے لیے پانی پینے کا تو کچھ نہیں ہے، تو اللہ جل شان نے ساتھ ایک پانی چلا دیا، پانی کی نہر چل پڑی، پانی کا چشمہ چل پڑا، اور حضرت اماں مریم نے اسے دیکھا تو رب نے فرمایا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، بچہ پیدا ہو گیا، اب کھجور کھاؤ، پانی پیو، اور بچے کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی کر، پریشان نہ ہو کہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، تو پریشان نہ ہو، آنکھیں ٹھنڈی کر۔ دل میں خیال آیا اللہ لوگوں کو کیا جواب دوں گی، فیملی کو میں کیا آنسر دوں گی؟ تو رب نے فرمایا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، دنیا کا کوئی فرد ملے، وہ فیملی ممبر ہو یا غیر فیملی ممبر ہو، انہیں کہنا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے روزہ رکھا ہے خاموشی کا، لہذا میں بات نہیں کرتی۔ اس زمانے میں خاموشی اور چپ کا روزہ ہوتا تھا، ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ اب سوال پھر پیدا ہوا
کہ اب خاتون کہے کہ میں چپ کر روزہ رکھے ہوئے ہوں اور کنواری خاتون کا بچہ بھی ہو تو لوگوں کو شکوک تو بڑھیں گے. بہرحال انہوں نے خاموشی اختیار کر لی اور سوچا اگر بغیر ترتیب کے چشمہ جاری ہو سکتا ہے, بغیر موسم کے پھل مل سکتے ہیں, تو پھر بغیر ترتیب کے بچہ بھی مل سکتا ہے. جب رب نے اتنی مدد کی تو آگے آپے ویکھی ویسی, جنہوں کہتے ہیں نا آپے ویکھی ویسی, پریشان ہونا انہوں نے چھوڑ دیا, ٹینشن لینی انہوں نے چھوڑ دی اور گھر آئیں. جب گھر آئیں تو قرآن کہتا ہے فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ, بچہ اٹھا کے آئیں, قوم کے پاس آئیں, فیملی کاسٹ کے پاس آئیں, خاندان میں آئی تو انہوں نے دیکھا اور انہوں نے کہا یا مریم لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا, ویری ویری ڈینجرس صورتحال, انتہائی خطرناک معاملہ بنا دیا مریم. ایک کنواری اور اس کا بیٹا کیا ہو گیا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیہ, مریم تیرا بھائی ہارون کتنا شریف, تیری ماں کتنی شریف, تیرا ابا کتنا شریف, تیرے خاندان میں آج تک اس جیسا کوئی معاملہ نہیں ہے, یہ بغیر شادی کے بچہ کنواری کا کہاں سے آیا؟ حضرت اماں مریم کو کہا جواب دو, تو انہوں نے کہا خاموشی کا روزہ رکھا ہے, میں جواب نہیں دوں گی. تو انہوں نے کہا پھر کس سے بات کریں؟ تو قرآن کہتا ہے انہیں دل میں آیا کہ اس بچے سے بات کرو. انہوں نے ماں کی گود میں, اپنی گود میں اپنے بچے کے لیے کہا کہ اس سے بات کرو. تو قوم نے اسے مذاق سمجھا, تو قوم نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, ماں کی گود کے بچے سے بات کریں. گویا وہ اسے مذاق سمجھ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ مذاق ہو رہا ہے کہ ہم اس طرح آپ کے ساتھ معاملہ کریں. تو جب انہوں نے یہ کہی تو پھر رب کی رحمت کو جوش آیا. پھر حضرت عیسیٰ کا پہلا جملہ, اس کائنات کا پہلا کلام جو حضرت عیسیٰ نے کیا ہے, فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی. اللہ کا قرآن کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلا لفظ بولا انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, آتانی الکتاب, مجھے انجیل ملنی ہے, اور وجعلنی نبیہ, میری نبوت کا اعلان ہونا ہے, واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ, میرے اللہ نے مجھے نماز اور پاکیزگی کا حکم دیا ہے, اور ما دمت حیا, جب تک رہوں گا یہی دین کا کام کروں گا, وبرم بوالدتی, گجر والوں کے غجوروں توجہ رکھنا, وبرم بوالدی نہیں فرمایا میں اپنے ماں باپ کے لیے اچھا ہوں گا, لفظ بولا وبرم بوالدتی, میں بالکل اچھا رہوں گا, جسٹ اونلی مائی فادر, نہیں مائی مدر, صرف اپنی ماں کے لیے. یہ اشارہ دیا کہ میرا باپ دنیا میں نہیں ہے, میں اللہ کے امر کن سے پیدا ہوں. اور پھر فرمایا میرے اوپر اللہ نے ڈیوٹی لگائی فرشتوں کی کہ انہیں سلامیاں دو. جب پیدا ہوا, جب دنیا سے جاؤں گا سلامیاں ملیں گی, قیامت میں اٹھوں گا سلامیاں ملیں گی. تم کیا شک کر رہے ہو؟ یہ ہے مسلمان کا عقیدہ اور نظریہ. اب میں ایک ہی جملہ کہتا ہوں, جو لوگ کرسمس کی مبارکباد دیتے ہیں تو کرسمس کا مطلب ہے اللہ نے بیٹا جنا, تو پھر قرآن کہتے ہیں نہیں, حضرت عیسیٰ حضرت مریم کے بیٹے ہیں. اس لیے مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ اس کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو جس کا پہلا لفظ ہے انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, اسے اللہ کا بیٹا کیسے کہتے ہو؟ لہذا ہمارا مسلمانوں کا اعلان ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. ہمارا نظریہ یہ ہے, ہم اللہ کی پیدائش کے بھی قائل نہیں ہیں, اللہ کی بیوی کے بھی قائل نہیں ہیں, اللہ کی اولاد کے بھی قائل نہیں ہیں, اللہ کو یکتا مانتے ہیں, نہ اللہ جیسی شخصیت کسی کی, نہ اللہ جیسے کام کسی کے. ہم توحید ذات پہ بھی مانتے ہیں, صفات پہ بھی مانتے ہیں. حضرت عیسیٰ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. مریم وہ واحد خاتون ہے اس دھرتی کی جس کی الحمد کی الف سے والناس کی سین تک قرآن میں اکیلی عورت کا نام منشن ہے, تو وہ حضرت اماں مریم ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ کی توحید پہ اعتراض نہ کرو, توحید اپنی جگہ ہے, حضرت عیسیٰ اللہ کی قدرت سے پیدا ہے. تو یہ پہلا پوائنٹ تھا جو آج کے دن کے حوالے سے تھا, میں نے آپ کی خدمت میں رکھا. دوسرا پوائنٹ, قائد اعظم محمد علی جناح ملک پاکستان کے بانیان میں بہت بڑا نام ہے, اور قائد اعظم محمد علی جناح کا بھی یہ یوم پیدائش ہے. اس کے بارے میں بھی ایک دو باتیں ذہن میں رکھیں. کچھ لوگ ان کے عقیدے اور مذہب پہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ فلاں عقیدے کے تھے, فلاں نظریے کے تھے. دیکھیں, ایک ہے بندے کا ابتدائی رجحان اپنی فیملی کی وجہ سے ہونا. جس فیملی میں بندہ پیدا ہوتا ہے ابتدائی رجحان وہی ہوتا ہے, لیکن جب بندے کی کڑیل جوانی ہو اور آدمی اپنا ڈیسیژن خود لے تو پھر اس کا عقیدہ اور مذہب سمجھ آتا ہے.
قائد اعظم شروع میں مانتا ہوں اہل تشریف فیملی میں تھے، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جب قائد اعظم جوانی میں آئے، قائد اعظم جوان ہوئے، مسلم لیگ کی قیادت سنبھالی، بیرسٹر بنے، تو ان کے تعلقات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بنے۔ مولانا اشرف علی تھانوی سے تعلقات قائد اعظم کے یوں حد تک بنے تھے کہ مولانا مشرف علی تھانوی کو انہوں نے اپنا معاون لیا تھا۔ معاون خصوصی ان کے علامہ شبیر احمد عثمانی تھے، مولانا ظفر احمد عثمانی تھے، اور اسی طرح حضرت مولانا وہ جن کی قبر مبارک آج بھی وہاں ہے، اپنا مولانا محمد علی جوہر جن کی قبر مسجد اقصی میں ہے، وہ ان کے معاون تھے۔ وہی فرماتے ہیں ایک دن قائد اعظم نے مجھے کہا کہ جی میں نے ملک پاکستان انشاءاللہ لے لینا ہے تو میں وہاں لا آف عمر نافذ کرنا چاہتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قانون، تو مجھے اس کے لیے اسٹڈی کے لیے کچھ مواد چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری انگلش میں تجربہ زیادہ ہے، میں اردو پر اتنا مہارت نہیں رکھتا، تو اردو کی کتاب علامہ شبلی نعمانی کی کتاب الفاروق ہے، اس کے 2 حصے ہیں، پہلا حصہ ان کے فضائل پہ ہے، دوسرا حصہ ان کی حکومت اور قوانین پہ ہے۔ تو کہا حصہ ثانی کا مجھے ٹرانسلیٹ انٹو انگلش کا ترجمہ کر کے دو تاکہ میں اسے پڑھوں اور کل ملک میں اس کو نافذ کر سکوں۔ تو یہ کم دلیل ہے ان کی کہ وہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ اس کے بعد کوئی بندہ کتنا ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو وہ کہتا ہے عالم دین ہو، بزرگ ہو، نیک بندہ ہو، اور وہی میرے مذہب کا ہو جو میرا جنازہ پڑھائے۔ قائد اعظم کے جو اے ڈی سی تھے عدنان، یہ ان کی رپورٹ موجود ہے، وہ کہتے ہیں جب قائد اعظم بیمار تھے اور وہ وہاں تھے کوئٹہ کے ساتھ، وہ ٹھنڈا علاقہ زیارت میں تھے، تو قائد اعظم نے کال کرائی علامہ شبیر احمد عثمانی کو اور فرمایا کہ ان دنوں آپ آؤٹ آف سٹی نہ جائیں، کراچی سے باہر نہ جائیں، کراچی میں رہیں، ہو سکتا ہے میں اللہ کو اپنے اللہ کے نمائندے کی آواز پہ لبیک کہہ دوں تو میرا جنازہ آپ پڑھا۔ قائد اعظم کا جنازہ انہوں نے پڑھایا تھا۔ ہاں، اس مرزائی بے ایمان نے قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا تھا، جس کو پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ کہتے ہیں اور اس کا نام سر ظفر اللہ کہتے ہیں۔ جب اس سے میڈیا نے پوچھا بھی آپ نے بانی کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا، وہ کہتے ہیں ایک کافر ملک کا مسلمان وزیر خارجہ سمجھ لو، یا ایک کافر ملک کا مسلمان یا مسلمان ملک کا کافر وزیر خارجہ سمجھ لو، یہ وہ کر کے اس نے پتلی گلی پکڑی۔ قائد اعظم سنی مسلمان تھے، قائد اعظم ختم نبوت کے قائل تھے، لا آف عمر نافذ کرنا چاہتے تھے، تو ان کا نظریہ بھی یہی ہے۔ تو یہ دوسرا معاملہ قائد اعظم کے لیے ہے جو آج کے دن میں ہے، تو اس لیے میں نے چاہا کہ اس پر بھی 2-4 کمنٹس آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اور اس کے ساتھ تیسرا اور میرا اس بنیاد میں اس بیان میں آخری ٹاپک، لیکن توجہ سے، وہ ہے امیر المؤمنین، جانشین پیغمبر، خلیفۃ المسلمین، وارث مصلی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وارث امت محمد مصطفیٰ، اور وہ وارث جس کے لیے اللہ کے رسول نے ان کو یہ وراثت حوالے کی ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ۔ 13 ہجری 22 جمادی الثانی کا انتقال ہے، آج 1446 ہجری ہے، 22 جمادی الثانی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اگر آج یوم وفات کا حساب لگائیں تو 46 سے 13 جائیں، پیچھے 33 بچتے ہیں، تو 1433 سال حضرت ابو بکر صدیق کے انتقال کو آج پورے ہو رہے ہیں۔ 1433 سال حضرت ابو بکر صدیق کون ہے، اس پر تفصیلی کلام ہو سکتا ہے، میں کوشش کروں گا میں آپ کی خدمت میں حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کے ان گوشوں کو رکھوں جس کے لیے آپ اور ہم اس پہ عمل کر سکیں۔ قابل احترام پوری زندگی ہے، نو ڈاؤٹ ہمارے لیے لا آف ابو بکر، لائف آف ابو بکر، پوری زندگی آپ کے اور میرے لیے قابل احترام ہے، لیکن قابل عمل زندگی کے بارے میں چند معروضات آپ کی خدمت میں کروں گا۔ قابل رشد زندگی کے بارے میں آپ کی خدمت میں کہتا ہوں، ذرا توجہ رکھنا، سنیے۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ذرا آپ کان کی کھڑکی کھول کے دل تک راستہ دینا کہ ابو بکر صرف وہ نہیں ہے کہ اسے بنایا گیا ہے، بلکہ اسے بنایا گیا ہے تو محمد مصطفیٰ کی یاری کے لیے بنایا گیا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں یہی بات حضرت ابو بکر کی زبان سے لا رہا ہوں۔ ایک دن مدینہ طیبہ میں مجمع جمع ہے، میں آپ حوالہ نوٹ کیجئے، حضرت مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ کی مشکات کی شرح مرقات اٹھائیے، مرقات میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی زبانی یہ واقعہ موجود ہے، میں اسی کو پیش کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں مدینہ طیبہ ہے، مدینہ طیبہ میں مجمع لگا ہوا ہے، صحابہ کرام مخصوص بڑے بڑے بیٹھے ہیں،
اور وہاں بات چل پڑی ہے آپ ایمان کیسے لائے، آپ کیسے لائے، آپ کیسے لائے، آپ کیسے لائے، آپ کو حضور پاک کے قدموں میں آنے کا واقعہ کیا تھا، سچویشن کیا تھی، ماحول کیا بنا تھا. ایک ایک بندے نے اپنا واقعہ سنایا، سب نے اپنا واقعہ بتایا کہ میں پہلے اس طرح مخالف تھا، بعد میں موافق بنا، پہلے اس طرح حضور کو نہیں چاہتا تھا، بعد میں چاہنے والا بنا، پہلے حضور سے نفرت تھی، پھر اللہ نے محبت عطا فرمائی. ایک ایک صحابی اپنا واقعہ سنا رہے ہیں. تو کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کو رسول اللہ نے دیکھا تو حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ ابو بکر آپ بھی بتائیں. پھر ابو بکر نے جو بات بتائی وہ صرف بتائی نہیں ہے، وہ بات امت پہ چھا گئی. حضرت ابو بکر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ تفصیلی بات ہے، عرض کر دو. ابو بکر بتاؤ کیا معاملہ ہے. کہا یا رسول اللہ میرے ایمان لانے کی وجوہات میں اللہ نے میرے اوپر بڑا کرم کیا. کہا کیا کیا؟ کہ یا رسول اللہ اللہ نے مجھ سے بت پرستی نہیں کروائی. کہا کیا مطلب؟ اس زمانے میں تو سارے بندے بت پرستی کرتے تھے، اس زمانے میں تو سارے بتوں کے سامنے جھکتے تھے. ابو بکر آپ کا ایسا کیا کام تھا؟ کہ یا رسول اللہ معاملہ کچھ یہ تھا کہ جب میں پیدا ہوا میرے ابا جان جن کا نام عثمان بن عامر ابو قحافہ ہے، میرے ابا نے اس وقت ایک اپنا بت خانہ بنایا ہوا تھا. وہ نئے نئے بت خرید کے لاتے تھے، وہاں رکھتے تھے، اور قوم کے بھی لیڈر تھے، بڑے بڑے ڈیسیجن اور فیصلے وہ کرتے تھے. بنو تمیم کے شیخ کہلاتے تھے. تو ان کے کنٹری آؤٹ آف کنٹری ٹریول ہوتے، بیرون ملک سفر ہوتے. تو ایک دن ایسا ہوا میرے ابا باہر سفر پہ تشریف لے گئے. میں اس وقت میری والدہ امید سے تھی، میں اپنی اماں جان کے پیٹ میں تھا. ابھی ابا واپس نہیں آئے کہ میں پیدا ہو گیا. جب میں پیدا ہوا تو پھر میں پلا بڑا. میرا ابا گھر آئے تو اماں جان اور میرے ابا نے مجھ سے بڑا پیار جاری رکھا. ایک دن ایک کام ہوا اور اس کام پہ میرے ابا کو وہ بات پتہ چلی جو پیدائش کے وقت ہوئی تھی، لیکن وہ بات میں پتہ چلی. ابو بکر کیا بات تھی؟ کہ ایک دن میں چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا. میرے ابا تک یہ بات کانوں کان بھی نہیں پہنچی تھی. تو میرے ابا جی نے میری اماں کو کہا اسے تیاری کراؤ، میرے ساتھ کسی کام پہ جائے گا. وجہ نہیں بتائی، ریزن نہیں دی کہ ابو بکر کہاں جائے گا. اماں نے تیاری کرائی، ابا مجھے اپنے ساتھ لے گئے اور ابا مجھے اپنے ساتھ بت خانے میں لے گئے. یا رسول اللہ نے دروازہ کھولا، آگے بت پڑے ہوئے ہیں. میں مثال کے لیے سمجھاتا ہوں، ود ہے، یغوث ہے، یعوق ہے، نصر ہے، سوا ہے، لات ہے، منات ہے، عزا ہے. یہ بتوں کے مختلف نام ہیں. استسقام بالازلام کے بت ہیں. یہ بڑے بڑے بت ہوتے تھے. وہ کسی کے سامنے جاتے، میں اپنا بزنس شروع کروں یا نہ کروں، اس کو اپنا بزنس پارٹنر رکھوں یا نہ رکھوں، اس سے اپنی بچی کا رشتہ کروں یا نہ کروں، اس کے ساتھ ٹریول کروں یا نہ کروں. یہ اس طرح کے اپنے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے. اس استسقام بالازلام کہتے تھے. تو اس طرح کے کئی بت تھے اور کچھ بت عبادت والے تھے. کچھ بتوں کے سامنے وہ بارش مانگتے، کسی کے سامنے وہ رزق مانگتے. تو کہتے ہیں میرے ابا نے مجھے ایک بت کے سامنے کھڑا کر دیا اور اپنی عبادت میں لگ گئے. میرے ابا اور بتوں کے درمیان عبادت کا معاملہ شروع ہے. میں ابا کو دیکھوں اور ادھر بتوں کو دیکھوں تو مجھے ایک بات سمجھ آئی کہ اچھا بتوں سے چیزیں مانگے تو دے دیتے ہیں. اچھا عجیب بات ہے. کہتے میں نے ایک بت کے قریب گیا اور میں نے کہا یا صنم انی آر فقسنی. میں نے اس بت سے کہا بت تو لوگوں کو چیزیں دیتا ہے تو مجھے بھی دے نا. مجھے ایک سوٹ چاہیے بہترین، میں سوٹڈ بوٹڈ بننا چاہتا ہوں. بڑا پیارا مجھے نیا سوٹ چاہیے. یہ میرا ایک ہی ہے جو مجھے اماں نے نہلا دھلا کے پہنا دیا. مجھے بھی ایک اچھا سوٹ چاہیے تاکہ میرے سوٹ دو ہو جائیں اور میں اس سوٹ کو پہنوں اور میرے پاس بھی ایک اچھے اچھے کپڑے ہو. تو کہتے ہیں فلم یجبنی یا رسول اللہ. یہ حضور کے سامنے سنا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے یہ بات کی اور بت مجھے کوئی جواب نہیں دے رہا. بت کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. تو جب بت نے کوئی جواب نہیں دیا میں حیران ہوا کہ شاید یہ بت یہ چیز نہیں دے سکتا، چلو سوٹ بڑی چیز ہے، اسے چھوٹی چیز مانگو. تو کہتے پھر میں نے بت سے کہا اچھا تو سوٹ تو نہیں دے سکتا نا، لیکن انی جائع فاطعمنی، بھوک لگی ہے، اچھا کھانا کھلا دے. کوئی مرغن کھانا سا، کوئی ٹیسٹی کھانا ہو، بہترین سا کھانا ہو، مجھے کوئی کھانا کھلا دے. انی جائع فاطعمنی، مجھے کھانا کھلا دے. کہتے ہیں فلم یجبنی یا رسول اللہ. بت نے یہاں بھی کوئی جواب نہیں دیا. نہ کوئی کھانا آیا، نہ کوئی کپڑے آئے، نہ پہناوا آیا اور نہ مجھے کھانا ملا. جب کچھ نہ ملا تو ظاہری بات ہے ابو بکر صدیق کہنے لگے پھر میری بھی صدیقی رگ پھڑک اٹھی. فاخذت الصخرہ، میں نے ایک موٹا سا پتھر اٹھایا، ہاتھ میں اٹھایا اور میں نے بت کو کہا سن، میں نے کھانا مانگا تو نے وہ نہ دیا، میں نے کپڑے مانگے تو نے وہ نہ دیا، اب تو اپنی سکیورٹی رکھ، اپنی ڈیفنس رکھ، اپنی حفاظت رکھ، میں تمہیں دے مارنے لگا ہوں. کہتے ہیں میں نے وہ صخرہ یعنی کہ وہ پتھر اٹھایا اور اسے دے مارا
اور جب اس بت کو لگا وہ بت دوسرے کو لگا, دوسرا تیسرے چوتھے کو لگا, ایک دوسرے سے لگے, ایک ڈز کی آواز آئی, دھماکہ ہوا, سارے بت نیچے گر گئے. کسی کا بازو ٹوٹا ہوا, کسی کا سر ٹوٹا ہوا, کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی, کسی کا پیٹ ٹوٹا ہوا, دو ٹکڑے. یوں جو ایک دھماکے کی آواز آئی, کہتے ہیں میرا ابا تو اپنے راز نیاز میں مصروف تھا بت کے سامنے. اس نے اچانک مجھے دیکھا, ہاتھ میں میرے پتھر تھا, ان کو پڑ چکا تھا, لیکن میرے معاملات ایسے تھے کہ لگتا تھا اسی نے مارا ہے, کیونکہ کوئی تیسرا بندہ تو تھا نہیں. تو میرے ابا نے مجھے کہا تمہیں اتنی ہی باتیں نہیں پتا کہ خدا سے کیسی بات کرتے ہیں, تمہیں اتنا ہی نہیں پتا کہ اس سے کیا کرتے, کیوں کیا ایسے؟ کہتے میں نے ابا سے کہا ابا جی میں نے کوئی غلط نہیں کیا, میں نے تو بڑے آرام سے پہلے سوٹ مانگا, وہ بھی جواب نہیں دیا, پھر کھانا مانگا, اس نے وہ بھی جواب نہ دیا. اب میں کیا کرتا؟ میں نے تبھی کہا اچھا مجھے کچھ نہیں دیتا تو اپنے پلے تو کچھ رکھ لے, تبھی میں نے اسے مارا اور یہ حال ہوا. باقی ابا میری قصور کوئی نہیں ہے. کہتے میرے ابا کو بہت غصہ آیا, لیکن مجھ سے پیار بھی زیادہ تھا. مجھے اٹھایا, اس بت خانے کا دروازہ لاک کیا اور واپس مجھے گھر لائے, اور سارا غصہ میری اماں پہ نکالا. اور میری اماں کو آ کے کہا کیسا بیٹا ہے, نہیں بتایا اس نے, تم نے اسے نہیں بتایا بتوں کی عزت کیا ہوتی ہے, خدا سے باتیں کیا ہوتی ہیں, عجیب سے عجیب معاملات میں اس کو ڈال رکھا ہے. کہتے اماں نے پوچھا ہوا کیا؟ کہتے ہیں میرے باپ نے بڑے جلدی غصے میں سنا, ایسے اس نے کیا, یوں کیا اس نے. اب میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا, ہم یہی عبادت خانہ رکھتے ہیں, اس کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے. کہتے ہیں میری ماں نے ٹھنڈا سانس لیا اور میرے ابا کو کہا پانی پی لیں, آرام سے ذرا بیٹھو. انہوں نے کہا چھوڑ پانی, کہ نہیں بیٹھو, میں تمہیں ایک بات سناتی ہوں, میں تمہیں نہیں سنا سکی تھی, مجھے بتاتے نا کہ تم اس کو بت خانے میں لے کے جا رہے ہو, میں تمہیں وہ واقعہ سناتی جو اس کی پیدائش پہ ہوا تھا. اب وہی واقعہ کیا ہوا تھا جو آج اس کے ابا کو پتا چل رہا کہ یا رسول اللہ وہ واقعہ یہ تھا کہ میری اماں نے میرے ابا سے کہا ابو قحافہ تمہیں پتا ہو کہ تم اس وقت گھر میں نہیں تھے جب ڈیلیوری ہوئی تھی؟ ہاں میں اس وقت گھر میں نہیں تھا, میں تو سفر پہ تھا. کہ جب یہ پیدا ہوا, یہ میرا بیٹا حضرت ابو بکر, اللہ اکبر, کہتے ہیں بیٹا پیدا ہوا, آسمان کے فرشتے, ابو بکر کی اماں کہتی ہے مجھ سے بات کرنے لگے اور مجھے انہوں نے 4 جملے کہے. نمبر 1 یا امت اللہ بالتحقیق, نمبر 2 ابشری بالولد العتیق, نمبر 3 اسمہ فی السماء صدیق, نمبر 4 لمحمد صاحب و رفیق. کہتے ہیں مجھے آسمان کے فرشتوں نے یہ دعا, یہ ندا دی, یا امت اللہ بالتحقیق, اللہ کی بندی حقیقت کی بات سن لے, ابشری بالولد العتیق, تمہیں اس بچے کی خوشخبری دے رہے ہیں جو بچہ جہنم سے آزاد کردہ تو نے آج جنا ہے. اسمہ فی السماء صدیق, اس کا انٹروڈکشن, اس کا تعارف زمین تک نہیں ہوگا بلکہ آسمان والے بھی جانیں گے, بائی نیم جانیں گے اور کہیں گے یہ تو صدیق ہے. ہاں لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب و رفیق, کیونکہ یہ محمد کا صحابی بھی بنے گا, ان کا ساتھی بھی بنے گا. یہ ابو بکر صدیق نے اپنے اسلام لانے کے واقعے کی بنیاد بتائی. یار سنو میرے ساتھ تو یوں ہوا, اب میں پوری بات کا خلاصہ دے رہا ہوں. پتا چلا ابو بکر وہ ہے ما خلق ابو بکر الا للرسول, کہ ابو بکر پیدا ہی محمد مصطفیٰ کی یاری کے لیے کیا. مجھے بتائیں جس کی پیدائش پہ آسمان کا فرشتہ کہے کہ اس کو صرف تم زمین والے نہیں جانتے, ہم اہل السماء بھی اس کے ساتھ انٹروڈکشن رکھتے ہیں, ہم اس کو جانتے ہیں, اور وہ اعلان کر رہے ہو کہ جاننا ہمارا یوں نہیں ہے کہ کوئی برا ہے, بلکہ اس کے جاننے کی خوشخبری بتا رہے ہیں, یعنی اچھا ہے. ابشری بالولد العتیق, تو نے وہ بچہ جنا ہے ابو بکر کی ماں جو جہنم سے آزاد ہے. اور جس نے جہنم سے آزاد رہنا تھا اس نے نہ بت پرستی کرنی تھی نہ شرک کرنا تھا. میرے دوستو یہ ابو بکر ہے, لیکن میں ایک جملہ کہتا ہوں, اہل سنت والجماعت کے دوستو, ہم لوگ سنی سن بن چکے ہیں. آج کسی اور کی بات ہوتی وہ اپنی اولاد کو یہ جملے یوں یاد کراتا کہ تم اس کی صدائیں سنتے. آج ہمارے ہاں بڑوں کو یہ لفظ یاد نہیں ہے, خواتین کو کیسے یاد ہوگا, وہ بچوں کو کیسے یاد کرائیں گی. میں نے تو گھر میں اپنے بچوں کو یاد کروایا, نوک کے زبان پہ رکھوایا کہ کہو کہ جب ابو بکر پیدا ہوئے آسمان کے فرشتے کہنے لگے یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب و رفیق. یہ جملے ہم بچوں کو یاد کرائیں, یہ بتائیں, یہ سنائیں, تبھی جا کر ہمارا اہل سنت کے مذہب میں وہی چیز آگے ابھر کے چھوٹے میں آئے گی جو ہمارے بڑے بتا رہے ہیں.
میں نے آپ کو کہا کہ میں صدیق کی صرف فضائل نہیں سنا رہا، میں قابل عمل زندگی کی بات کر رہا ہوں جس پر ہم پریکٹیکل طور کے اوپر چل کے بتائیں کہ ہم کون ہیں، ہمارا واسطہ کن سے ہے، ہمارا تعلق کن سے ہے، ہماری محبت کن سے ہے، ہمارے آباء و اجداد علمی کون ہے، روحانی کون ہے، اسلامی کون ہے، ایمانی کون ہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے۔ تو یہ ابو بکر صدیق ہیں جن کو اللہ جل شانہ نے اس طرح حفاظت پہ پیدا کیا۔ یہ عتیق ابو بکر ہے۔ آگے آئیے، میں ایک جملہ مزید عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہو گئے، عمر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 2.5 سال چھوٹے ہیں۔ بچپنا رسول اللہ کے ساتھ گزرا، ایک علاقے میں گزرا، ایک گلی میں گزرا، ایک محلے میں گزرا، کوئی دور جگہ بھی نہیں ہے۔ آج اللہ آپ کو مدینہ طیبہ لے جائے، آج مکہ مکرمہ لے جائے، آپ مکہ مکرمہ میں ابو بکر کا گھر بھی دیکھیں اور رسول اللہ کا گھر بھی دیکھیں، آج بھی چلے تو چلتے ہوئے 3 منٹ میں ابو بکر کے گھر سے رسول اللہ کے گھر تک بندہ پہنچ جاتا ہے، آج بھی جائیں۔ یہ بن داؤد جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے ساتھ شرکہ مکہ کا ہوٹل ہے، یہ شرکہ مکہ ابو بکر صدیق کے گھر پہ بنا ہوا ہے۔ حرم کعبہ میں آپ شرکہ مکہ سے چلیں اور مولد النبی تک آتے ہوئے یہ مروہ کے ساتھ کتنا وقت لگ جائے گا؟ میرے دوستو، ایک محلے کے لوگ معاملہ یوں رسول اللہ کے ساتھ ہی رہنے والے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق ہے، نبوت کے ساتھ بچپن گزارا، کوئی اعلان نبوت نہیں تھا۔ ابو بکر صدیق بھی وہیں پلے بڑھے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے بعد تشریف لائے، کیونکہ حضور پاک کا 4 سال کا زمانہ طائف کے آگے بنو سعد میں گزرا ہے، حضرت اماں حلیمہ کے پاس۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی علاقہ انہی کے ساتھ، اور تا وقت ہے کہ جب اعلان نبوت کا وقت آیا، اب جب حضور پاک علیہ السلام کا ہم خطبہ سناتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اعلان کیا تھا، هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا لقد لبثت فیکم عمرا، اے لوگو تم میں نے عمر گزاری ہے، بتاؤ مجھے کیسا پایا؟ تو یہ ابو بکر صدیق نہیں دیکھ رہے تھے، انہیں نہیں پتا تھا کیسا پایا۔ اگر صادق اور امین ابو جہل مانتا تھا تو ابو بکر نہیں مان رہا تھا رسول اللہ کو، سب کو پتا تھا۔ رسالت میں آپ کا رشتہ کیسے ہوا سب کو پتا ہے، حضور علیہ السلام کا بحیرہ راہب کا معاملہ کیا ہے، حضور پاک نے ملک شام کا سفر کیسے کیا ہے، اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ ان کا ٹریول کیسے ہوا ہے، سب چیز سامنے ہے۔ ابو بکر صدیق جوان ہوئے ہیں، بنو تمیم کے ہیں، رسول اللہ بنو ہاشم میں ہے۔ بنو تمیم وہ ہے جو لوگوں کے فیصلے کرتا تھا، لڑائی کے، فساد کے، لوگوں کے قتل اور قتال کے، ہر طرح کے معاملات میں یہ ڈیسیجن لیول کے افراد تھے، ججز چیمبر کے افراد میں ابو بکر صدیق کے خاندان کا نام آتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق سفر بھی کرتے، سفر ملک شام گئے ہیں، ادھر سے رسول اللہ کے اعلان نبوت ہو گیا، ادھر سے ابو بکر صدیق وہی ہیں۔ آپ الخصائص اٹھائیے، امام سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا حضرت ابو بکر نے وہاں خواب دیکھا، اور خواب میں وہی بات سمجھائی گئی جو ابو بکر کی بات میں زندگی حضور کے ساتھ چلنی تھی۔ ابو بکر نیند سے اٹھے، پورے قافلے والوں کا آپ یہاں، مجھے ذرا وہاں جانے دیں۔ اس زمانے میں پوچھا کوئی اہل آسمانی کتاب کا کوئی جاننے والا ہے؟ اس زمانے میں تورات انجیل کے جاننے والے راہب کہلاتے تھے، کہ جی ہے، کہ فلاں کے پاس جاؤ۔ اکیلے گئے، اس کے پاس جا کے اس کو خواب سنایا۔ اس نے ابو بکر کو دیکھا اور خواب دیکھا کہ ابو بکر اس وقت تمہیں یہاں نہیں مکہ میں ہونا چاہیے تھا، کیا معاملہ ہے؟ کہا ہوا کیا؟ تو اس نے تعبیر دی کہ جو نبوت کا معاملہ ہوگا آپ کو وہاں صداقت میں رفاقت ملے گی، اگر وہ نبی ہیں تو آپ وزیر بنیں گے، ان کی زندگی میں ان کے ساتھی ان کے بعد میں ان کے مذہب کے بوجھ کو اٹھانے والے بنیں گے۔ وزیر وزر سے، وزر بوجھ کو کہتے ہیں نا، آپ نبوت کے معاملات میں دین کا وزن اٹھائیں گے۔ ابو بکر صدیق نے خواب سنا، صرف بحیرہ راہب کو پتہ ہے، انہیں پتہ ہے۔ واپس ہوئے، آئے مکہ مکرمہ میں، اور سب گلی پہ نکلے تو سب نے کہا جی آپ کے یار نے اعلان نبوت کی بات کی ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، پوری بات پتہ ہے کہ صادق بھی امین بھی ہیں، کوئی دلیل نہیں مانگی، لیکن ایک محبت ہوتی ہے نا کہیں۔ میں مثال دے رہا ہوں، مولانا معاویہ صاحب بیٹھے ہیں، مجھے بتاتے ہیں صاحب میرا بیٹا حافظ بن گیا، تو مجھے یقین ہے حضرت سچ کہہ رہے ہیں، لیکن میں پھر بھی پیار سے کہتا ہوں سورۃ ناس سناؤ تاکہ مزہ ملے نا، اسے دلیل مانگنے نہیں کہتے۔ ابو بکر صدیق نے بھی ایسے ہی پوچھا، مت دلیل علی ما تدعی، آپ کے اعلان نبوت پہ کوئی نشانی تو فرما دیں، کوئی دلیل نہیں مانگی، محبت اور پیار سے بات کی۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اچھا نشانی چاہیے، الدلیل علی ما ادعی رؤیا کاللتی رأیتہ فی الشام، بس اور نشانی تو چھوڑ، ملک شام میں خواب تو نے دیکھا تھا، رب نے ہمیں بتا دیا۔
الدلیل علامہ ادعی رویا کلتی رأیتہ فی الشام. بتا کسے کسے بتایا تھا؟ حضرت صدیق اکبر قدموں میں بیٹھ گئے. یہ ہے اعلان نبوت. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ابو بکر صدیق کس طرح دنیا میں حضور پاک علیہ السلام کا دیوانہ بنا ہے. اور وہ وقت جب ابو بکر ایمان لائے ہیں, ریشم کی 6 دکانیں ان کی ہیں. وہ دکانیں تھیں جہاں ابو بکر صدیق کے ہول سیل کا کام ہوتا تھا. میں کہوں نا ریشم کی 6 فیکٹریاں تھیں تو یہ غلط نہ ہوگا. اس کے بعد یہ 6 5 میں بدلی, 5 4 میں 4, 3 میں 3, 2 میں 2, 1 میں 1 سے سب کچھ نبوت پہ لگا ہے, بڑھا نہیں ہے. ابو بکر نے یوں مال لگایا ہے. جس اونٹنیوں پر سفر ہوتا تھا ابو بکر خرید کے دیتے تھے. آپ یقین مانیے نبوت کے معاملات دیکھیں تو میں ایک جملہ بڑے درد دل نہیں بڑے کھلے دل سے کہہ سکتا ہوں. میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں, آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, رسول اللہ نے تجارت کیا یا نہیں کی؟ بولیے. اعلان نبوت سے پہلے یا بعد میں؟ بعد میں کیوں نہیں کی؟ بعد میں کہاں گیا تھا معاملہ؟ گھر میں خدیجہ نے مال کے دروازے کھولے تھے, باہر میں ابو بکر نے کھولا. نبوت کے لیے صداقت یوں چاہیے. اور کبھی ابو بکر صدیق کے مال کو حضور نے ابو بکر کا مال نہیں کہا, ہمیشہ فرمایا تو اپنا مال سمجھا. جب سہل اور سہیل 2 یتیموں کی زمین دریافت ہوئی تھی جہاں آج مسجد نبوی قائم ہے, اس جگہ کے لیے حضور نے فرمایا تھا ہم قیمت ادا کریں گے, اور ادا ابو بکر نے کی تھی. اس کا مطلب ہے اسی کے مال کو اپنا مال سمجھا گیا تھا نا. میرے دوستو, یوں ابو بکر نے اپنا مال حضور کے لیے کھولا ہے, یوں ابو بکر معاملے میں آگے چلے ہیں. اور ابو بکر صدیق نے رسالت امام علیہ السلام کا ساتھ لیا ہے تو صرف مال کی بات نہیں ہے, ابو بکر نے مارے کھائی ہیں. میں ابو بکر صدیق کی مار شروع کروں نا, اللہ کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. عقبہ بن ابی معیط جیسا بے ایمان جو بوڑھا آدمی تھا اور بڑا ظالم تھا, اور یہ وہ پیسے والا بندہ تھا, اس برگر فیملی سے ریلیٹڈ تھا کہ بڑے بڑے سردار بھی اس کے سامنے جھک جاتے تھے. یہ عقبہ بن ابی معیط رسول اللہ کے گلے میں پٹکا ڈال کے کھینچ رہا تھا, اور ابو بکر صدیق اپنے گھر میں تھے, حضور مطاف میں تھے. آپ مکہ مکرمہ جا چکے ہیں, ذرا توجہ رکھنا, میں پورا نقشہ بتا رہا ہوں. شرکا مکہ اور مطاف کتنا سفر ہے؟ آج ہم بھاگ کے آ سکتے ہیں, اس زمانے میں پہاڑیاں ہوں گی, کوئی ادھر ادھر کے سنگریزے ہوں گے. ابو بکر صدیق کے کانوں تک یہ آواز پہنچی کہ وہ ظالم حضور پاک علیہ السلام کے گلے میں پٹکا ڈال کے چادر ڈال کے کھینچ رہا ہے. ابو بکر دوڑے اور دیوانہ وار دوڑے. ادھر آئے تو دیکھا مکہ کے سارے اوباش لڑکے ایک طرف ہیں, ہنسی مذاق چل رہا ہے, اور وہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس نے حضور پہ ظلم کیا ہے. ابو بکر آئے اور بڑی جرت کے ساتھ آئے جیسے شیر اپنی کچار سے نکلتا ہے, اور آ کر یوں عقبہ بن ابی معیط کی چادر میں ہاتھ ڈالا. جرت مندانہ انداز میں اسے دیکھ کر کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, اے ظالم اسی لیے ان سے لڑ رہے ہو کہ ان کا اعلان ہے کہ میرا اللہ ایک ہے. یہ اس وقت صرف بات نہیں تھی, یہ پوری سلطنت کفر کے خلاف اعلان جنگ تھا. یہ ابو بکر نے اکیلے, اور اس کے پٹکے میں ہاتھ ڈالنا کوئی مذاق کی بات نہیں تھی. اس ظالم کے پاس اپنی طاقت بھی تھی, پیسہ بھی تھا, مال بھی تھا, سب کچھ میں وہ مکہ کے اوپر ایک جو ہے نا پراثر شخصیت تھا, عمر میں بھی بڑا تھا, سب کچھ میں. پھر بھی ابو بکر ایک نوجوان, اور آ کر یوں پکڑے اس کو. ابھی تو 40 سال کی ابو بکر کی عمر نہیں ہے, کیونکہ رسول اللہ کا 40 سال میں نبوت ہے, 2.5 سال پھر بھی ان سے چھوٹے ہیں. تو اس نے یوں پریشان ہو کے کہا کون ہے جو اس طرح آیا اور اس طرح اس نے مجھے چیلنج کیا؟ تو سب نے کہا ابو قحافہ کا بیٹا, عثمان بن عامر کا بیٹا ابو بکر. اس نے حضور کو چھوڑا اور سب بے ایمانوں کو ساتھ لے کر اس پہ پڑ گیا. حضرت ابو بکر نے, ٹھیک ہے اس نے ظلم کیا, لیکن صدیق کا کارنامہ دیکھیں کہ اس نے تمام دشمنوں کو حضور سے موو کر کے اپنی طرف پھیر دیا. حضور کو تو آزادی دلائی, حضور کو تو آزادی دلائی. اور ابو بکر صدیق کو کتنا مارا؟ ان کی والدہ ہے حضرت ابو بکر کی, حضرت سلمہ ام الخیر رضی اللہ عنہا, بعد میں مسلمان بنی. اس وقت تک صحابیہ نہیں تھی, مسلمان نہیں تھی, کلمہ نہیں پڑھا تھا. ناز نخرے سے جس نے اپنے بیٹے کو پالا تھا. جب ابو بکر بے ہوشی کے عالم میں اس کے پاس گئے نا, گھر میں بے ہوش تھے, تو ماں گرم دودھ کا گلاس لیے ان کے سامنے ٹھہری ہے, اور ابو بکر صدیق کی آنکھ کھلنے کا انتظار کر رہی ہے. ابو بکر صدیق کی آنکھ کھلی تو ماں نے دودھ پیش کیا کہ بیٹا پی لو. کیا ہوا تیرے ساتھ؟ اب ماں کو ابو بکر کہتے ہیں اماں دودھ نہیں, بتاؤ حضور کیسے ہے.
माँ ने कहा बेटा मुझे नहीं पता, अपनी हालत देखिए। माँ कंघा सर में डालती है तो बाल उखड़ के कंघी में आ जाते। ये तशद्दुद अबू बकर ने बर्दाश्त किया। और ये मक्का का कोई आम बंदा नहीं है, ये मैंने कहा जज लेवल का बंदा है, फैसला करने वाला है, मालदार भी है और ऊंचे खानदान से भी रिलेटेड है। लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने फिर भी कहा अम्मा कुछ भी हो, हुजूर कैसे? कहा बेटा मुझे नहीं पता। अब अबू बकर चलने लगे तो चल न सके, ये तबीयत का आलम है। और माँ से कहा कि हुजूर को पता करो। माँ ने कहा वो कहाँ होंगे? अब हुजूर का राज था, अबू बकर कैसे बताएं कि इस वक्त फलां घर में होते हैं? ये भी माँ को नहीं बता सकते, वो ईमान नहीं लाई। सिर्फ इतना कहा अरकम की बीवी जैद की माँ से जाके पूछो कैसे है, वो बताएगी। माँ उनके पास गई, दूध वहीं रखा। वो मुसलमान थी, सहाबिया थी, लेकिन अबू बकर की माँ ने तो कलमा नहीं पढ़ा था। उन्होंने ऐसी बात बताई जिससे पता न चला कि हुजूर का राज खुल गया, हुजूर कहाँ है, समझ ना आ सके इनकी माँ को। वापस आए और आकर बताया बेटा वो नहीं बता रहे, तू दूध पी ले, पता कर लेंगे, तेरी तबीयत तो ठीक हो। कहा अम्मा ये दूध उठा उसके पास चले, मैं पूछता हूं उनसे। माँ सहारे से लेकर आ रही है। हजरत जैद की अम्मा से हजरत अबू बकर ने आके पूछा, ये वो जमाना है जब कोई पर्दे के आकाम नहीं उतरे। कहा हुजूर कहाँ है? उन्हें आंखों में इशारा किया, अबू बकर तेरी माँ सुन रही है, इस वक्त बता दो हुजूर कहाँ है तो राज फाश हो जाएगा, ये तो मुसलमान नहीं है। अबू बकर सिर्फ कुर्बानी हुजूर के लिए नहीं दे रहे थे, अपनी फैमिली को भी सबक दे रहे थे ना। तो अबू बकर को यकीन था कि मेरी माँ मेरी इन तकालीफ को देख के रोएगी नहीं, ईमान लाएगी। इसका माइंड सेट बन रहा है कि मेरा पढ़ा लिखा बेटा, होनहार मेरा फर्जंद, अक्लमंद, टैलेंट रखने वाला, क्या हो गया है इसको हुजूर के पीछे इतना दीवाना है। तो अबू बकर ये दीवानगी अपनी माँ को समझा भी रहे थे ना। और अबू बकर को यकीन था कि एक वक्त आएगा, लोहा गर्म होगा और मेरी माँ ने कलमा पढ़ना है। तो जैद की अम्मा को कहा कि बेफिक्र रहो, ये राज नहीं बताएगी, बताएं हुजूर कहाँ है। उसने कहा जी उस कमरे में, दार अरकम में थे हुजूर। आपको पता है दार अरकम कहाँ है? हरम में किस जगह में? जज़ाकल्लाह। इन्हों कहते ना सफर हरम दा, हमारे यहाँ लोग जाते हैं होके आ जाते हैं, नहीं पता होता। दार अरकम वो जगह है जब आप सफा में दाखिल होने लगे ना, सफा में साई के लिए हजरत जब बंदा उतरता है तो कटा हुआ मार्बल है ताकि बंदा फिसले नहीं, ये दार अरकम है। इस जगह हजरत उमर ईमान लाए हैं, ये है दार अरकम। जज़ाकल्लाह बुजुर्गो। दार अरकम के कोने में उनके घर में बताया कि इस जगह है। अबू बकर सिद्दीक और उनकी अम्मा पहुंचे। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने देखा तो जाकर हुजूर से लिपट गए। अब माँ ने दूध का गिलास लिया हुआ है, माँ दूध पेश करे तो बेटा कहे अम्मा हुजूर को देखने के बाद कोई गम नहीं रहा, कोई तकलीफ नहीं रही। वो रसूलुल्लाह ने पिया है, फिर अबू बकर ने पिया है, बचा है तो सबने पिया है। इस मौके पर रसूलुल्लाह के हाथ चूमने लगे, हजरत अबू बकर लिपट गए। तो माँ के दिल में एक ख्याल आया कि मेरा बेटा कोई बेवकूफ नहीं है, अक्लमंद है, कोई पैसे की लालच भी इसको नहीं है, खुद पैसे वाला है, कोई टैलेंट की कमी भी इसमें नहीं है, खुद टैलेंटेड है, और इतना दीवाना वार इसके पीछे है, तो आखिर कुछ तो है ना। तो इस मौके पे सलमा उम्मुल खैर उन्होंने हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से अर्ज की कि जो कलमा मेरे बेटे को पढ़ा है मुझे भी पढ़ा। ये अबू बकर सिद्दीक की अम्मा मुसलमान है। यहां एक जुमला कहता हूं, अबू बकर सिर्फ अकेला अबू बकर नहीं है, अबू बकर वो है जिसकी 4 नस्लें सहाबी हैं। 4 नस्लें, मुसलमान नहीं कह रहा, मुसलमान तो 5-5 नस्लें भी देख लेंगे। सहाबी होना, हुजूर का दिलदादा, वफादार, दिलदार, हुब्बदार, जानिसार, ताबेदार होना, ये मुराद। हुजूर को देख के ईमान लाना। अबू बकर का अब्बा अम्मा दोनों सहाबी, अबू बकर सहाबी, अबू बकर की औलाद सहाबी, औलाद की औलाद सहाबी, बेटों की औलाद भी सहाबी, बेटियों की औलाद भी सहाबी। आप हैरान हो गए। मैं गिन दूं अबू बकर सिद्दीक की बात। चलो मैं पहले वालिद का इस्लाम बता दूं, फिर पूरी तरतीब बताता हूं। अबू बकर के अब्बा जो वालिद हैं, उस्मान बिन आमिर, जो जज की हैसियत पे थे। अबू बकर तो उनके बेटे हैं जिनका एक नाम था मक्का में। ये ईमान कब लाए? बहुत देर से ईमान लाए, बहुत देर से ईमान लाए। शुरू में परखा, मामले को देखा,
ماں تو ماں تھی، شروع میں ایمان لائی، لیکن ابو بکر کے ابا نے ایک وقت لگایا، شروع میں کئی اعتراضات کیے تھے کہ بیٹا پیسہ کہاں لگا رہے ہو. ابو بکر صدیق جس صحابی کو دیکھتے نا جو غلام تھا اور اس پر کافر ظلم کرتے، ابو بکر خرید کے آزاد کر دیتے. تو ایک دن ابا نے کہا بیٹا اگر آزاد بھی کرنا ہے نا، ایسے مفت پیسہ لگانا ہے تو کسی تگڑے خاندان والے پہ لگا، کل کوئی پھڈا ہو تو تیرے ساتھ تو ٹھہرے. تو ان بالکل یعنی اس زمانے کی مراد یہ ہے کہ جن میں کوئی طاقت اتنا خاندانی نہیں ہے، تو ان بندوں کو حضرت بلال کے لیے، حضرت ابو فقیہ کے لیے، حضرت زنیر، ان جیسے لوگوں کے لیے تو پیسہ خرچ کر رہا ہے. تو اس طرح کئی معاملات ہوئے تھے، لیکن ابو بکر صدیق نے صبر سے کام لیا تھا. اور ابو بکر صدیق کا وہ پیسہ ان کے والد کی نظر میں اس وقت کچھ اور تھا، وہ سمجھ رہے تھے ضائع ہو رہا ہے. لیکن ایک جملہ کہوں، حضرت بلال کو ابو بکر صدیق نے خرید کے آزاد کیا تھا. ہاں، اذان کس نے دی ہے حضور کے کہنے پہ؟ آج دنیا میں اذان بلالی گونج رہی ہے، اے نام اعمال ابو بکر صدیق کا آج بھی کھلا ہے. وہ اس کے والد کیا سمجھ رہے ہیں کہ پیسہ کہاں لگ رہا ہے؟ یہ تو اللہ کو پتہ ہے نا کہ اس کا پیسہ کہاں لگوا رہا ہوں. ایسے تو نہیں کہا کہ آسمانوں والے بھی اسے جان رہے ہیں. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے ایک دن کوئی سخت لفظ اللہ کے رسول کے لیے کہہ دیا تھا، اب ایمان نہیں لائے تھے. تو اس وقت ابو بکر صدیق نے ہاتھ اٹھایا تھا اپنے ابا پہ. جب رسول اللہ کو اس کی شکایت لگی تو حضور پاک نے پوچھا تو ابو بکر جوش میں آئے تھے. یہ واحد موقع ہے جب صدیق اکبر نے اتنے جوش میں عرض کیا کہ رسول اللہ کان السیف منی قریبا لضربت عنقا. آپ کے پاس شکایت یہ اپنی گردن لے کے آئے ہیں، اس وقت جو جملہ کہا تھا میرے پاس تلوار ہوتی تو یہ دھڑ گردن پہ سلامت نہ ہوتا. اور یہ ابو بکر کا صرف جوش نہیں ہے، اس پہ عمل بھی ہے. ابو بکر صدیق نے اپنے باپ بیٹے کو کبھی یوں نہیں دیکھا تھا حضور کا وفادار ہے تو میرا ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ ابو بکر کا بیٹا ہے عبد الرحمن، بہت بڑی شخصیت ہے، حضرت ام عائشہ کے بڑے بھائی ہیں. رسول اللہ نے وفات کے وقت ان کو وصیتیں لکھوانے کے لیے بلایا تھا. عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ یہ جب مسلم نہیں تھے، جنگ بدر میں کافروں کی طرف سے لڑنے آئے تھے، تو ابو بکر صدیق کو زمین پہ لٹا کے ان کے سینے پہ بیٹھ گئے تھے، خنجر مارنے لگے تھے. یاد آیا تھا میرا ابا ہے، چھوڑ دیا تھا. جب ایمان لائے، صحابی بنے، مسلمان ہوئے. ایک دن باپ بیٹا دونوں کھانا کھا رہے ہیں، ایک نوالا ابا اور ایک نوالا بیٹا. تو بیٹے نے بڑی ہی دل کو مضبوط کر کے کہا ابا وہ وقت یاد ہے. یعنی وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ابا آپ میری تلوار سے بچے تھے، میں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا، آپ میرے ابا ہیں، لیکن میں چاہتا تو آپ کو مار دیتا. ابو بکر کو 100% یاد تھا. حضرت ابو بکر صدیق کو بیٹا کہتا ابا یاد ہے. صدیق اکبر نے کھانا چھوڑ دیا. کہ 100% یاد ہے. کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہ ابا میں نے یاد آیا تھا کہ آپ کے سینے میں پل کے جواب ہو، ٹھیک ہے جنگ میں لڑائی تھی لیکن مارنے لگا تھا تو چھوڑ دیا تھا. صدیق اکبر سیریس ہو. عبد الرحمن صحابی ہے، کوئی عام بندہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برادر لا ہے، امت کا اسلامی ماموں ہے. ابو بکر نے کہا بیٹا وہ آپ نے چھوڑا تھا، جی میری تلوار کے نیچے آتے تو یہاں نہ ہوتے. اسے قرآن کہتا ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ اپنے اولاد کو دیکھتے ہیں، نہ اپنے آبا کو دیکھتے ہیں، نہ اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہیں، نہ خاندان کو دیکھتے ہیں، جو اللہ کے مقابلے میں آتے ہیں يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ، یہ یوں ٹکراتے ہیں جیسے ٹکرانے کا حق ہے. یہ ابو بکر صدیق ہے. تو والد پھر ایک موقع پہ آئے اور مسلمان ہوئے اور صحابی بنے. تو ابو بکر صدیق کو حضور پاک نے مبارک دی. تو صدیق اکبر نے وہ خیر مبارک قبول کی اور ایک چھوٹے سے موقع پہ کہا کہ میرا ابا مسلمان ہے، صحابی ہے، مجھے بڑی خوشی ہے، لیکن اس سے بھی بڑی خوشی ہوتی اگر حضور کے چاچو ایمان لاتے، کیونکہ اس سے نبوت کی خوشی زیادہ ہوتی. یہ ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق کا ابا، ان کی اماں، دونوں صحابی. صرف مسلمان نہیں، صحابی. ابو بکر خود صحابی، ابو بکر کی اولاد ہے، کلہم صحابی ہے. صدیق اکبر کی ساری اولاد، بیٹیاں اور بیٹے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابو بکر، ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن، عبد الرحمن کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ صحابی. ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت ام عائشہ اولاد نہیں ہے لیکن حضرت اسما اولاد ہے. 27 سال عمر میں حضرت عائشہ سے بڑی بہن نہیں ہے. حضرت اسما ابو بکر کی بیٹی ہے. اس کی شادی حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ سے ہوئی.
اور ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے جو صدیق کے نواسے ہیں. صدیق ان کا نانا ہے لیکن یہ بندہ صدیق کا نواسا ہے, بیٹی کا بیٹا ہے, صحابی ہے. بیٹی کی اولاد بھی صحابی ہے, بیٹوں کی اولاد بھی صحابی. اور بات حضرت اسما کی آئی تو جملہ کہوں, اسما کون ہے؟ جو صرف صحابی نہیں ہے, محافظ ذات نبوت ہے, محافظ راز نبوت ہے. اور اس نے رسول اللہ کے مال کی, حضور کی جان کی محافظت کی ہے. ہجرت کی رات یہی رازدار تھی ابو بکر کی بیٹی گھر میں کہ میرا ابا یوں گیا ہے حضور کو لے کر. ابو جہل اپنی پولیس کو لے کر آیا تھا حضرت ابو بکر کے دروازے پہ, دروازہ کٹکھٹایا تھا تو حضرت اسما سے پوچھا تھا تیرا ابا کہاں گیا. میں ان کے جواب کو اپنی اردو زبان میں ترجمہ کرتے ہوئے کہوں, انہوں نے کہا تیرا ابا کہاں گیا؟ تو بیٹی نے کہا جہاں جانا تھا. کہا کہاں جانا تھا؟ کہا جہاں جا چکا ہے. راز نہیں کھولا حضور کا. تو اس ظالم نے تھپڑ مارا. جوان تھی حضرت اسما اس وقت, جوان تھی حضرت اسما. اس ظالم نے تھپڑ مارا. آپ کے سینے میں باپ والا دل ہے, بیٹی کے چہرے پہ تھپڑ لگے, باپ کو کیا گزرے گی, کیا برداشت کرے گا باپ؟ یہ تکلیفیں ابو بکر نے صحیح ہیں. ایسے یوں نہیں ہے افضل البشر بعد الانبیاء, ایسے نہیں ہے مصلی رسول کا وارث. یہ مقام یوں نہیں ملتے, اس کے لیے یوں قربانیاں دینی پڑتی ہے. آپ مجھے بتائیں ہمارے یہاں کچھ ہو جائے, ہمارے اولاد کو کچھ ہو جائے تو 4 بندے آ کے بیٹھ جاتے ہیں, تو کس کام میں لگ گیا, تیری اولاد کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, چھوڑ دے اس کام کو, چھوڑ دے, کی چکرج پہ آ گیا تو تے. کیا صدیق کو تانے نہیں ملے ہوں گے؟ اور صدیق نے پھر بھی نبوت کو سینے سے لگائے اور تانے والوں کو لیزے کیا نہیں پھر کا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی یہ بیٹی, اور اس کا نام ہے ذات النطاقین, 100 سال عمر پائی ہے حضرت اسما نے. حجاج بن یوسف ظالم کے زمانے تک زندہ رہی. اس ظالم نے جب ان کے بیٹے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو پھانسی پہ لٹکایا تھا تو اس وقت حضرت اسما زندہ سلامت تھی. کہتے ہیں اتنی صحت مند تھی کہ 100 سال کی عمر تک ایک دانت بھی نہیں گرا. اپنے پاؤں پہ چل کے آئی تھی اس کے دربار میں, اور آ کر اس طرح بات کی تھی جیسے ایک شیرنی بیٹی بات کرتی ہے. تو حجاج کا دربار ہل گیا تھا اور حجاج کچھ کر نہ سکا. سب نے کہا ظالم کہاں پنگا لے بیٹھا, یہ تو وہ خاندان ہے جس خاندان نے نبوت کے معاملات کو ٹھکانہ فراہم کیا, تو اس خاندان پہ ہاتھ اٹھا بیٹھا. آج عبداللہ بن زبیر کا نام کا ڈنکا ہے دنیا میں, حجاج پہ آج بھی میں کیا کہوں, حجاج کا نام لینے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں. حضرت اسما وہ ہے, نام ہے ذات النطاقین, 2 ایزار بند والی عورت. یہ حجاج نے انہیں تانے کے طور پہ کہا تھا, تو ان نے کہا تھا جی میرا اس لفظ پہ سر فخر سے بلند ہے, مجھے پتا ہے میں نے پٹکا ایک بطور ایزار بند اپنی کمر میں ڈالا ہوا تھا جب حضور پاک کا سامان میرے ابا باندھ رہے تھے ہجرت کی رات. تو باندھنے کے لیے کوئی رسی نہ ملی تو میں نے اس ایزار بند کو اتارا, اس کے 2 ٹکڑے کیے, ایک سے اپنی عزت محفوظ کی, ایک سے حضور کا سامان محفوظ کی. کہ جی مجھے فخر ہے اس بات پہ, میں ذات النطاقین ہوں. یہ حضرت اسما ہے, حضور پاک کی سالی ہے, حضور کے بچوں کی خالہ ہے, اور ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے, اور خود بھی صحابی ہے, خامد بھی صحابی ہے, اور اولاد بھی صحابی ہے. یہ مقام ابو بکر صدیق کو ملا ہے, یہ اکیلا مقام ابو بکر کو ملا ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں وفاؤں کی انتہا دیکھنی ہو تو ابو بکر صدیق نظر آئیں گے. ابو بکر وفاؤں کی انتہا کا نام ہے. ابو بکر کوئی عام معاملہ نہیں ہے. اور میرے ساتھیوں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبوت پہ کتنا معاملہ لگایا. سنیں, یہ جو غار میں کافر نہیں دیکھ سکے تھے نا حضور کہاں ہیں, لیکن صدیق کے گھرانے کو پتا تھا حضور غار میں, اور صدیق یہ پلان بتا کے گئے تھے. آپ کہیں گے کیسے؟ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے حضرت عبداللہ, ان کو پتا تھا کہ ابو غار ثور میں ہیں. اتفاقی طور پہ غار ثور میں نہیں گئے تھے, طے کر کے گئے تھے, بالکل شیڈول آف ٹریول طے تھا. اور بتایا تھا اپنے بیٹے کو کہ بیٹا آپ نے ڈیلی کی نیوز, روزانہ کی خبریں آ کر ہمیں بتانی ہے, پھر ہم نیکسٹ ٹریول طے کریں گے کہ اگلا سفر ہم کیسے کریں. یہ ابو بکر کے بیٹے عبداللہ روز بتانے جاتے تھے. اب آپ کے ذہن میں خیال آئے گا ان کے پاؤں کی تلاش کیوں نہیں ہوتی تھی. اس کا انتظام بھی ابو بکر کر کے گئے تھے کہ ان کے قدموں کی تلاش بھی نہ ہو سکے. کیوں؟ اپنے غلام
عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا میرا بیٹا آگے آئے گا ہمیں خبر دینے کے لیے، اور تو ایک کام کرے گا، تو نے ہمیں بکریوں کو دودھ پلانا ہے، لیکن میرے بیٹے کے پیچھے پیچھے چل کے آنا ہے تاکہ اس کے قدموں کے نشان بکریوں کے ریوڑ کی وجہ سے ختم ہو اور کوئی کھوجی وہاں پہنچ نہ سکے۔ یہ ڈیلی بیسس کا معاملہ ہے، لیکن مجال کے نبوت کے راز کو صدیقی گھرانے نے فاش، مجال کے فاش، ایسے آسمان کے فرشتوں نے سلامیاں نہیں دی ابو بکر کو، سگا چچا ہے ابو لہب، قرآن اس پہ لعنت کر رہا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ ابو بکر کوئی خاندانی حضور کا رشتہ دار نہیں ہے، ابو لہب پہ لعنتیں ہیں، ابو بکر پہ رحمتیں نظر آتی ہیں۔ ابو لہب کے مال کے لیے قرآن کہتے ہیں ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اس کو نہیں بچا سکا، اور ابو بکر کے مال کے لیے قرآن کہتا ہے الذی یؤتی مالہ یتزکا، یہ مال خرچ کرتے ہیں تاکہ پاکیزہ بن جائے۔ ابو بکر کے پیسے کے لیے قرآن تعریف کرے، ابو بکر کی ذات کی قرآن تعریف کرے، ابو بکر کے گھرانے کی خدا تعریف کرے، ابو بکر کے کام کی خدا تعریف کرے۔ میرے ساتھیوں، ایک ہمارے استاد محترم حضرت علامہ خالد محمود پی ایچ ڈی لندن رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ حضرت علامہ صاحب فرماتے لوگوں، نبوت کے معاملات میں ایک معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی ایک نبی آتا وہ پہلے نبی کی تصدیق کرتا، مصدقا لما بین یدیہ، یہ قرآن کا لفظ ہے کہ ایک سچا نبی پہلے سچے نبیوں کی تصدیق کرتا تھا، یہ ان کے سچائی کے دلیلوں میں ایک دلیل ہے۔ میرے پاک نبی نے پچھلے انبیاء کی تصدیق کی ہے، میرے پاک نبی کی کتاب نے پچھلی کتابوں کی تصدیق کی ہے، مصدقا لما معکم، قرآن نے کئی جگہ اس مضمون کو ذکر کیا، تو کہا ہر نبی کا مصدق ہوتا ہے جو اس کی تصدیق کرے، تو باقی انبیاء کے مصدق وہ ہوتے جو ان کے بعد آتے، حضور سب سے آخر میں آئے، سب کے مصدق۔ کہا جی میرا ایک سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مصدق کون ہے؟ کہ پچھلے انبیاء کی مصدق تو حضور ہیں۔ حضرت علامہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو حضرات جانتے ہیں، اس شخص کے علوم الہامی ہوا کرتے تھے۔ کیا جملہ فرمایا؟ فرمایا وہاں مصدق کے پیغمبر کے لیے پیغمبر ہونا شرط ہے کہ نبی کی تصدیق نبی کرے گا۔ اب تو حضور آخری نبی ہیں، حضور کا مصدق کون ہوگا؟ کون حضور کی تصدیق کرے گا کہ وہ معراج کی رات دیکھیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کا وہ معاملہ معراج کی رات دیکھیں جب حضور پاک کی تصدیق ابو بکر نے کی اور اللہ کے قرآن نے کہا۔ 24واں پارہ پہلا صفحہ کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، کہ ابو بکر صدیق کے لیے رب نے فرمایا محمد الرسول اللہ سچ لے کر آئے، ان کی تصدیق کی ہے تو ابو بکر نے کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کے مصدق نہیں ہیں، حضور حضرت عیسیٰ کے مصدق ہیں۔ حضرت عیسیٰ حضور سے پہلے مبعوث ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ اور ہے، حضرت ابو بکر یہاں مراد ہے۔ ختم نبوت کی وجہ سے کوئی نبوت کا معاملہ یہاں نہیں ہے، یہاں معاملہ ہے تو صداقت کا ہے، اسی لیے والذی جاء بالصدق وصدق به کہہ کر اس کا فاعل مصدق بنتا ہے، یعنی میں لفظی اور معنی فاعل کی بات کر رہا ہوں، معنوی فاعل ابو بکر صدیق کی ذات ہے، تو ابو بکر صدیق نے ان کی تصدیق کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے دوستوں، صدیق اکبر کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ 1 گھنٹہ ہو گیا مجھے بولتے ہوئے، میں ابھی صدیق اکبر کی ابتدا پہ بات کر رہا ہوں۔ حقیقت میں واللہ کہہ رہا ہوں، صدیق اکبر یہ حضرات جانتے ہیں، یہ وہ عنوان ہے جس عنوان کے لیے عنوان بھی ہاتھ باندھ کے ٹھہر جاتے ہیں کہ کس عنوان کو بیان کریں اور کس کو چھوڑیں۔ صدیقیت اتنا معاملہ ہے۔ تو علامہ صاحب کا ایک جملہ سنا رہا ہوں، وہ فرماتے تھے مصدق ابو بکر ہے، تو کہا جی اس کی تمام ترتیب اس آیت سے ثابت ہے، اور یہاں سے جملہ سمجھ آتا ہے۔ کہا جی وہ کیا؟ کہ یہاں سے یہی سمجھ آتا ہے کہ کل قیامت میں کرسی حضور کی بھی ہوگی، ابو بکر کی بھی ہوگی، بس ایک ہی فرق ہے، وہ کرسی کرسی نبوت ہوگی، یہ کرسی کرسی ہے صداقت۔ کیوں مصدق ہے؟ اور میرے دوستو، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ تھے، تو میں نے یوم انتقال پہ ان کی بات شروع کی۔ چلو میں ایک واقعہ صدیق اکبر کی زندگی کا آخر میں بھی پیش کر لیتا ہوں، شروع میں بھی ہو گیا تو آخر میں بھی ایک بات کرتا ہوں، بلکہ آخر میں 2 ہی باتیں توجہ رکھیں، بطور خلاصہ کرنے لگا ہوں۔
صدیق وہ ہے جو کہے اس پہ عمل کر کے دکھائے. میرا جملہ سمجھے, میں کچھ سمجھانے اور بتانے لگا ہوں. میں جس شہر میں بیٹھا ہوں, ہمارے استاد ذی المکرم کا شہر ہے, شیخ التفسیر والحدیث امام اہل سنت والجماعت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدت نفر اللہ برکتہ. بات ان کی ہوگی, الفاظ میرے ہوں گے. صدیق وہ ہوتا ہے جو کہے وہ کر کے دکھائے, یعنی باتونی نہ ہو, جسے ہم کہتے ہیں جسٹ ٹاکٹیو, صرف ٹاکٹیو ہے, باتونی ہے, صرف بات کرتے ہیں. نہیں, صدیق اکبر بات کرتا ہے تو عمل سے اس کو ثابت کرتا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی موجودگی میں 17 نمازیں پڑھا چکے تھے. وفات والے دن رسول اللہ کی طبیعت بڑی کھل گئی اور بالکل ایسے نظر آ رہے تھے جیسے بخار اور تکلیف ہو بھی نہیں. تو حضور پاک علیہ السلام نے حضرت ابوبکر کو اجازت دی کہ ابوبکر آپ کا وہ جو دیہات والا گھر ہے ادھر تو آپ کتنے دنوں سے نہیں جا رہے, میری وجہ سے ادھر امامت پہ ہیں, آپ ذرا آج وہاں سے ہو آئیے. صدیق اکبر صبح کی نماز پڑھی, حضور سے اجازت لی, وہاں پہنچے. دیہات ہے, سوق میں علاقہ تھا. ابوبکر پہنچے ہیں. نبوت کے انتقال جو ہے یہ اشراق چاشت کے بعد اور زوال سے پہلے کا وقت ہے, جس کو میں دوسرے لفظوں میں 10:30 10:15 کے ٹائم آپ کی خدمت میں کہہ دوں اندازے سے. تو اس زمانے میں کوئی یہ 1 o'clock کی گھڑیاں تو نہیں تھی. رسول اللہ کا انتقال ہے اور صدیق اکبر کے کان میں کسی نے جا کے بات کر دی. صدیق اکبر اگلی نماز یعنی ظہر سے پہلے حضور پاک کے پاس پہنچ گئے. ابو بکر حضور کے گھر میں آتے تھے, حضور کا گھر بھی ابو بکر کا گھر ہے. گھر آئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پہ ہیں, دنیا سے رخصت ہو گئے. صدیق اکبر فکشف عن وجهه, امام بخاری نے صحیح بخاری جلد اول کتاب المناقب باب مناقب ابی بکر میں لکھا فکشف عن وجهه, حضور پاک کے چہرے اقدس سے کپڑا ہٹایا اور فقبل بین عینیہ, حضور پاک علیہ السلام کو چوما اور عرض کیا طبت حیا و میتا, اللہ کے رسول آپ نے زندگی بھی اچھی پائی, آپ نے وفات بھی اچھی پائی. اور پھر لوگوں کو آ کر خطبہ دیا اور خطبے میں کہا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. اے لوگوں, ہمارا خدا اگر حضور تھے تو حضور کا انتقال ہو گیا, تو یقیناً ہمارے خدا حضور نہیں, ہمارے خدا اللہ ہے. ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت, اور ہمارے خدا اللہ ہے, ہم ان کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ زندہ ہے, اللہ کو موت نہیں آئے گی. کس خوبصورتی کے ساتھ لوگوں کو تسلی دی, دلاسا دیا, اور رسول اللہ کی خدمت میں آ کر کہا والذی نفسی بیدہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا. اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں ابو بکر کی جان ہے, رسول اللہ پر 2 موتیں نہیں آئیں گی. اب 2 موتوں سے کیا مراد ہے؟ محدثین مفسرین نے کئی معنی مراد لیے ہیں. میں آپ کی خدمت میں تشریح پیش کر رہا ہوں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ. وہ کہتے ہیں کئی جواب ہیں, لیکن ایک جواب سب سے خوبصورت ہے. والأحسن أن يقال أن حياته في القبر لا يتعقبها موت بل يستمر حيا والأنبياء أحياء في قبورهم. فرمایا اس کا خوبصورت جواب یہ ہے, ابو بکر صدیق بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے وفات کے بعد کی زندگی لوگوں کی قبر میں معاملات, سوالات و جوابات ہوتے ہیں, اس کے بعد بندے کو اتنا رکھا جاتا ہے کہ گناہگار ہے تو عذاب سہے, نیکوکار ہے تو ثواب کو, اچھائی کو انجوائے کرے. کہا رسول اللہ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا, حضور پاک کی زندگی برابر جاری رہے گی. اب یہ ابو بکر نے کہا ہے, تو میں نے کہا صدیق وہ ہے جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے. تو ابو بکر نے اس پہ عمل کیسے کیا؟ آئیے لاسٹ پوائنٹ پیش کر رہا ہوں. صدیق اکبر جب دنیا سے گئے تو ابو بکر صدیق نے ایک وصیت کی. اس وصیت کو حضرت امام راضی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں سورۃ کہف آیت نمبر 11 میں ذکر کیا. فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا. یہ آیت ہے. اس آیت کا ماحصل یہ ہے کہ اس امت میں کچھ لوگ تھے جن کو اصحاب کہف کہتے ہیں, اور وہ لوگ 309 سال تک سوئے رہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو سلامت رکھا. یہ کرامت تھی ان لوگوں کی. تو امام راضی نے سوال اٹھایا کہ پچھلی امتوں کی کرامتیں ہیں, امت محمدیہ کی نہیں ہیں, تو اس میں پھر کرامات پیش کی خلفائے راشدین کی. میں پوری تو پیش نہیں کر رہا, صرف ابو بکر صدیق کی پیش کرتا ہوں رضی اللہ عنہ, کیونکہ عنوان یہی ہے. تو کہتے ہیں اما ابو بکر لما حملت جنازته الى باب قبر النبي صلی اللہ علیہ وسلم ونودي السلام عليك يا رسول الله هذا ابو بکر بالباب فاذا الباب قد ارتفع ونودي ادخل الحبيب الى الحبيب. فرمایا کہ ابو بکر صدیق نے وصیت کی جب میں فوت ہو جاؤں, دنیا سے رخصت ہو جاؤں, تو میری میت کے لیے اٹھانے وقت یاد رکھنا
مجھے مسلمانوں کے قبرستان لے جانے سے پہلے ایک اجازت لے لینا، روضہ نبوی پہ جا کے حضور پاک سے اگر حضور اجازت دے تو قبر یہاں بنے، ورنہ ابو بکر کی قبر مسلمانوں کے قبرستان پہ۔ اب ابو بکر کی وصیت ہے، سننے والے حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، بڑے بڑے اجلہ صحابہ ہیں کہ ابو بکر کیا کہی جا رہے ہیں، پر اس شخص کی وصیت ہے جس کو پکڑ کے مصلی نبوی پہ حضور نے کھڑا کیا۔ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، وہ بندہ ہے جو خلوت میں بھی حضور کا یار ہے، جلوت میں بھی حضور کا یار ہے، ہر موقع پہ حضور کا یار ہے۔ بلکہ ایک جملہ کہوں کہ یہ وہ نیکیاں رکھنے والا ہے جن کے لیے حدیث پاک میں کہ اما عائشہ نے جو ستارے دیکھے ہو تو خوش ہو کے کہا کہ اتنی نیکیاں کس کی ہوں گی، تو اما عائشہ کا یقین تھا رضی اللہ عنہ کہ حضور فرمائیں گے تیرے ابا کی ہوگی، تو خلاف توقع جواب آیا کہ عمر کی ہے۔ امام علاء الدین متقی الہندی رحمہ اللہ نے کنز العمال میں لکھا، حضرت اما عائشہ نے کہا اچھا حضرت عمر کی اتنی نیکیاں، لیکن خاموش ہو گئے۔ تو حضور پاک کو سمجھ گئے کہ عائشہ خاموش کیوں ہو گئی، میں نے تو سمجھا ابا جی کی بات فرمائیں گے حضرت ابو بکر کی۔ کہا ابو بکر کی ایک رات غار والی نیکیاں اٹھائیں تو ان سب پہ حاوی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو ابو بکر صدیق وہ بندہ وصیت کر رہا ہے تو سب نے سنی اور پھر وہی ہوا۔ صدیق اکبر دنیا سے رخصت ہوئے، چارپائی اٹھائی، حضور کے روضے پہ لے گئے، فنودی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ امام راضی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں جلد نمبر 15 کے اندر فرمایا حضرت ابو بکر صدیق کے لیے اعلان ہوا، یوں عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ پہ سلام ہو، آپ کا یار آیا ہے۔ میں اس کو اپنے الفاظ میں کہوں، یار غار آیا ہے یار مزار بننے کے لیے۔ کہتے دروازہ خود بخود کھل گیا اور صدیقی ندا یوں خوشخبری کی آئی، ادخل الحبیبہ الی الحبیب۔ دنیا میں بھی یار تھا، آج بھی یار ہے، یار یار کے ساتھ اچھے لگتے ہیں۔ صدیق اکبر کی قبر وہی ہے۔ کیا مطلب؟ جو ابو بکر نے کہا تھا وہی کر کے دکھایا، تو صدیق کہتے اسے ہیں جو کہے وہ کر کے دکھائے، کیونکہ وہ گفتار کا غازی نہیں، وہ کردار کا غازی۔ اللہ آپ کو ان میں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تربت اقدس پہ کروڑوں اربوں خربوں بے حد و بے انتہا بے شمار رحمت نازل فرمائے۔ ہم سب کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پہ چلائے، اور رب کریم ہمارے حکمرانوں کو بھی صدیقی غیرت، صدیقی حیا کا حصہ عطا فرمائے۔ آپ کہیں گے کیا مطلب؟ میں ایک بات کہہ دوں، یہاں پر بھی لگے آتا ہوں۔ صدیقی غیرت کا مطلب یہ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور پاک کے جانے کے بعد جب زمام حکومت سنبھالا تھا تو جہاں باقی کاموں کو سنبھالا تھا وہیں پر مدرسہ اصحاب الصفہ کو بھی سنبھالا تھا۔ تو مدارس کے رکھوالے یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ سامنے ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہی ہے کہ مدارس کو انہی کے حال پہ رکھا جائے، مدارس کو کنٹرول نہ کیا جائے۔ یہ صدیقی طرز ہے اور صدیقی طرز کے معاملات ہیں، لیکن یہ تب ہے جہاں حکومت بھی اسلامی ہو اور کام بھی اسلامی ہو، جہاں نہ شکل اسلامی ہو نہ عقل اسلامی ہو، ان کے کنٹرول میں آ جانا یہ ہماری عقل سے بالا تر ہے۔ اس لیے آج بھی ہمارے اکابر اسی بنیاد پہ ٹھہرے ہیں کہ اگر ابو بکر کی طرح حکومت ہو تو سر چشم قبول ہے، اور اگر کچھ اور ہو تو پھر یہی بات ہمیں سمجھائی گئی ہے کہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ اگر ظالم بدماش اگر کوئی بات حکمرانی کی نظر میں کرے تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا یہ اسلام کی تعلیم۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی حکمران عطا فرمائے، اور اللہ جل شانہ مدارس کی حفاظت فرمائے۔ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم سمیت جمعیت علماء اسلام، وفاق المدارس عربیہ، شیخ الاسلام حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم، ان سب اکابر کی اللہ پاک جل شانہ حفاظت فرمائے اور ان کے ساتھ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔